بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حدیث نمبر 3138۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوا۔ شقیت کا لفظ دونوں طرح منقول ہے، بصیغہ حاضر شقیتہ اور بصیغہ متکلم شقیتو۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ہی غیر عادل ہوں تو پھر تو بد نصیب ہوا، کیونکہ تو میرا تابع ہے۔ جب مرشد اور متبوع عادل نہ ہو تو مرید کا کیا ٹھکانہ۔ اور یہ حدیث آئندہ پورے طور سے مذکور ہوگی۔ باب کی مناسبت یہ ہے کہ نبی اکرم نے خمس میں سے اپنی رائے کے موافق کسی کو کم زیادہ دیا ہوگا، جب تو ذوالخویسرہ نے اعتراض کیا، کیونکہ باقی 4 حصے تو برابر سب مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مگر اس کا اعتراض غلط تھا کہ اس نے نبی اکرم کی بابت ایسا گمان کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بنی نوع انسان میں کوئی عادل منصف پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ باب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارہ من غیر ان یخمس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان رکھ کر قیدیوں کو مفت چھوڑ دینا اور خمس وغیرہ نہ نکالنا۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت کا مال امام کے اختیار میں ہے، اگر چاہے تو تقسیم کرنے سے پہلے وہ کافروں کو پھیر دے یا ان کے قیدی مفت آزاد کر دے۔ تقسیم کے بعد پھر وہ مال مجاہدین کی ملک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3139۔ محمد بن جبیر روایت کرتے ہیں اور انہیں ان کے والد نے بتایا، یعنی جبیر نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیتا۔ آیت کریمہ انما المشرکون نجس سورہ توبہ آیت نمبر 28 کی بنا پر ان کو نجس کہا۔ شرک ایسی ہی نجاست ہے، مگر ہزار افسوس کہ آج کتنے نام نہاد مسلمان بھی اس نجاست میں آلودہ ہو رہے ہیں۔ باب ومن الدلیل علی ان الخمس للامام۔ اس بات کا بیان کہ خمس امام کے لیے ہے، وہ اسے اپنے بعض مستحق رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے اور جس کو چاہے نہ دے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم نے خیبر کے خمس میں سے نہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو دیا اور دوسرے قریش کو نہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حضرت نے تمام رشتہ داروں کو نہیں دیا اور اس کی بھی رعایت نہیں کی کہ جو قریبی رشتہ دار ہو اسی کو دے، بلکہ جو زیادہ محتاج ہوتا آپ اسے عنایت فرماتے، خواہ رشتہ میں وہ دور ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ آپ نے جن لوگوں کو دیا وہ یہی دیکھ کر محتاجی کا آپ شکوہ کرتے، وہ یہی دیکھ کر محتاجی کا آپ سے شکوہ کرتے تھے
اور یہ بھی دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبداری اور طرفداری میں ان کو جو نقصان اپنی قوم والوں اور ان کے ہم قسموں سے پہنچا وہ بہت تھا۔ حدیث نمبر 3140، جبیر بن مطعم روایت کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت کیا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنی مطلب کو آپ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر یہاں آگے ابن اسحاق کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ابن اسحاق وہی مغازی والے کہ عبد شمس ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرہ تھا، اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھی۔ باب من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتیلا فله سلبه من غیر ان يخمس وحکم الامام فيه۔ مقتول کے جسم پر جو سامان ہو، کپڑے و ہتھیار وغیرہ، وہ سامان تقسیم میں شریک ہوگا، نہ اس میں سے خمس لیا جائے گا بلکہ وہ سارا قاتل کو ملے گا، اور امام کا ایسا حکم دینے کا بیان اور فیصلہ کرنے کا مسئلہ۔ حدیث نمبر 3141، صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں صف کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے 2 نوعمر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا، وہی باتیں اس نے بھی کہی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا، جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ آپ نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے، اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ اور دونوں نوجوان معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ محمد نے کہا، یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے
اس مردود کو بیدم کیا تھا تو اصل قاتل وہی تھے۔ انہی کو آپ نے ابو جہل کا سامان دلایا اور معاذ بن افرا کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے مارا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے خیال کیا کہ یہ بچے نا تجربہ کار ہیں، معلوم نہیں جنگ کے وقت ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں، اگر یہ بھاگے تو معلوم نہیں میرے دل کی بھی کیا حالت ہو۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں پیشے شجاعت کے شیر اور بوڑھوں سے بھی زیادہ دلیر ہیں۔ ان انصاری بچوں نے لوگوں سے ابو جہل مردود کا حال سنا تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی ایذائیں دی تھیں۔ چونکہ یہ مدینہ والے تھے لہٰذا ابو جہل کی صورت نہیں پہچانتے تھے۔ ایمان کا جوش ان کے دلوں میں تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ماریں تو بڑے موذی کو ماریں، اسی مردود کا کام تمام کریں، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بعض روایتوں میں ابو جہل کے قاتل معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے بتلائے گئے ہیں اور ابن مسعود کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ احتمال ہے کہ یہ لوگ بھی بعد میں شریک قتل ہو گئے ہوں۔ حدیث نمبر 3142۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا اور وہ مر گیا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلہ پر سنبھل گئے تو نبی اکرم بیٹھ گئے اور فرمایا، جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔ ابو قتادہ نے کہا، میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اکرم نے وہی ارشاد دہرایا، اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟ میں نے حضرت کے سامنے سارا واقعہ اور پوری تفصیل بیان کر دی تو ایک صاحب نے بتایا، ان کا نام اسود بن خزائی اسلمی ہے، کہ ابو قتادہ سچ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں۔ حضرت نے فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔
پھر آپ نے سامان ابو قتادہ کو عطا فرمایا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرع بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ مقتول کا سامان قاتل مجاہد ہی کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے، مگر یہ خود امیر لشکر اس کو تحقیق کرنے کے بعد دیں گے۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی المؤلفۃ قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوہ۔ تالیف قلوب کے لیے نبی اکرم کا بعض کافروں وغیرہ جیسے نو مسلم یا پرانے مسلمانوں کو خمس میں سے دینا۔ عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفہوم کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3143۔ حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپیہ مانگا تو آپ نے مجھے دیا، پھر دوبارہ میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے مجھے دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، حکیم یہ مال دیکھنے میں سرسبز و شاداب اور بہت میٹھا ہے، بہت مزیدار ہے، لیکن جو شخص اسے دل کی بے طمعی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے۔ دل کی بے طمعی یعنی کوئی حرص و لالچ نہیں ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ یہ اونچا ہے، بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، چاہے دینے والا ہاتھ اوپر ہو، اوپر سے دے یا نیچے سے دے، ہر حال میں وہ اوپر ہی ہے۔ حکیم بن حزام نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر انہیں دینے کے لیے بلاتے، لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر اپنے زمانہ خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے، اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اس پر کہا کہ مسلمانوں، میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فے کے مال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ حکیم بن حزام کی وفات ہو گئی، لیکن حضرت کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت حکیم بن حزام نے نئے مشرب بالاسلام ہوئے تھے۔ حکیم بن حزام نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو دوبارہ روپیہ دیا۔ بعد میں نبی اکرم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت حکیم نے تا حیات اپنے وعدے کو نبھایا اور اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا کہ کہیں نفس کو اس طرف مفت خوری کی عادت نہ ہو جائے۔ مردان حق ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں کبریت احمر کا حکم رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج کی دنیا میں جسے ایسی باتیں کرتا پاؤ اس کے اندر جائزہ لوگے تو معلوم ہوگا کہ یہی خود دنیا کا بدترین حریص ہے۔ یہی حال بہت سے مدعیان تدین کا ہے جو ظاہر میں بڑے حق گو اور اندرون خانہ بدترین بدمعاملہ ثابت ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3144 3144 نافع روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے عرض کیا، اللہ کے رسول
زمانے جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں میں نے ایک دن کے اعتکاف کی نذر مانی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم دیا۔ نافع نے کہا کہ حنین کے قیدیوں میں سے عمر کو 2 وادیاں ملی تھی، تو آپ نے انہیں مکہ کے کسی گھر میں رکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا، تو گلیوں میں وہ دوڑنے لگے۔ عمر نے کہا عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور حنین کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے۔ نافع نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے عمرہ کا احرام نہیں باندھا تھا، اگر حضرت وہاں سے عمرہ کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر کو یہ ضرور معلوم ہوتا۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے 2 لونڈیاں بطور احسان حضرت عمر کو دیں۔ روایت میں نبی اکرم کا جعرانہ سے عمرہ کا احرام نہ باندھنا مذکور ہے، حالانکہ دوسرے بہت سے لوگوں سے نقل کیا ہے کہ آپ جب حنین اور طائف سے فارغ ہوئے تو آپ نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، اور اس بات نفی پر مقدم ہے۔ ممکن ہے عبداللہ بن عمر کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن انہوں نے نافع سے نہ بیان کیا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کوئی شخص حالت کفر میں کوئی نیک کام کرنے کی نذر مانے تو اسلام لانے کے بعد وہ نذر پوری کرنا ہوگی۔ حنین کے قیدیوں کو بھی بلا معاوضہ آزاد کر دینا انسانیت پروری کے سلسلے میں رسول اکرم کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر امت ہمیشہ نازا و فرحاں رہے گی، اور اس طرح کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 3145۔ عمرو بن تغلب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ غالباً جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا ان کو آپ کا یہ تصرف اچھا نہیں لگا اور ناگوار خاطر گزرا، تو آپ نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے یعنی اسلام سے پھر جانے اور مرتد ہو جانے اور بے صبری کا ڈر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے، ان کو میں نہیں دیتا۔ عمرو بن تغلب کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت جو یہ کلمہ فرمایا، اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ ابو عاصم نے جریر سے روایت کیا کہ میں نے حسن بصری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم سے عمرو بن تغلب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہی کو آپ نے تقسیم کیا تھا۔ حدیث اور باب میں مطابقت یہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت کو اپنی ثوابدید کے مطابق تقسیم فرمایا، جس میں اہم ترین اسلامی مسائل شامل تھے۔ اعتراض کرنے والوں کو بھی آپ نے احسن طریق سے مطمئن فرما دیا۔ ثابت ہوا کہ ایسے مواقع پر خلیفہ اسلام کو کچھ خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، مگر ان کا فرض ہے کہ کوئی ذاتی غرض فاسد بیچ میں شامل نہ ہو، محض رضا الہی و رسول و سربلندی اسلام مد نظر ہو۔
یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضامندی اور رسول کی رضامندی اور اسلام کی سربلندی مقصود ہو۔ روایت میں مذکور حدیث روایت میں مذکور عمرو بن تغلب عبدی ہیں، قبیلے عبد القیس سے ان کا تعلق ہے، مشہور انصاری صحابی ہیں۔ حدیث نمبر 3146، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، قریش کو میں ان کا دل ملانے کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ان کی جاہلیت یعنی کفر کا زمانہ ابھی تازہ تازہ گزرا ہے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ حدیث نمبر 3147، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قبیلے حوازن کے اموال میں سے غنیمت دی اور آپ قریش کے بعض آدمیوں کو تالیف قلب کی غرض سے 100 اونٹ دینے لگے تو بعض انصاری لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا اور ان کے شہر کو ہم نے فتح کیا ہے۔ انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے انصار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں اکٹھا کیا، ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں مدعو کیا اور نہیں بلایا۔ جب سب انصاری لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انصار کے سمجھدار لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے ہیں، ہاں چند نو عمر لڑکے ہیں، انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ کو لے کر واپس جا رہے ہوگے؟ اللہ کی قسم، تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ سب انصاریوں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملو اور اس کے رسول سے حوض کوثر پر ملو جا کر کے۔ انس نے بیان کیا، پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ لوگ قریش کے سردار اور روسا تھے جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بہت سا مال دیا۔ ان لوگوں کے نام یہ تھے، ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، حکیم بن حزام، حارث بن حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزیٰ، علا بن حارثہ ثقفی، عیینہ بن حصن، صفوان بن امیہ، اقرا بن حابس، مالک بن عوف۔ ان حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ دیا اور اس کا ذکر صرف تاریخ میں باقی رہ گیا، مگر انصار کو آپ نے اپنی ذات گرامی سے جو شرف بخشا، رہتی دنیا تک کے لیے درخشاں اتابا ہے، جس شرف کی برکت سے مدینہ منورہ کو وہ خاص شرف حاصل ہے جو دنیا میں کسی بھی شہر کو نصیب نہیں۔
اموال حوازن کے متعلق جو غنیمت میں حاصل ہوا، صاحب لمعات لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اموال حوازن اس قدر حاصل ہوا جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ روایات میں قیدیوں کی تعداد 6000 اور 24000 اونٹ اور 4000 اقیہ چاندی اور 40000 سے زیادہ بکریاں مذکور ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 3148، یہاں ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ میرے باپ محمد بن جبیر نے کہا، اور انہیں جبیر بن مطعم نے بتایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ حنین کے جہاد سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے، لوٹ کا مال یعنی غنیمت کا مال آپ سے مانگتے تھے۔ وہ آپ سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل لے گئے، آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی۔ اس وقت آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا، بھائیو میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو بھی میں تم میں تقسیم کر دیتا۔ تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ ترجمہ بعد یہیں سے نکلتا ہے کہ امام کو اختیار ہے مال غنیمت جن لوگوں کو چاہے مصلحت کے مطابق تقسیم کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3149، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیہ والی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا۔ ایسا کھینچا، پھر کہنے لگا، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھ کو دلائیے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ہنسے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا کہ اسے کچھ دے دو۔ حدیث نمبر 3150، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حنین کی لڑائی کے بعد نبی اکرم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا، جیسے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیا، اتنے ہی عینہ بن حصن کو دیا، اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، اس کا نام معتب بن قشیر ہے، کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا۔ میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ نبی اکرم نے یہ سن کر فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ پہنچی، اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آپ نے اس منافق کو سزا نہیں دلوائی کیونکہ وہ اپنے قول سے انکاری ہو گیا تھا، یا صرف ایک شخص عبداللہ بن مسعود کی گواہی تھی، اور ایک کی گواہی پر جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کا سزا دینا مصلحتاً اچھا نہ سمجھا ہو اور مناسب نہ سمجھا ہو۔ حدیث نمبر 3151، اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو جو زمین عطا کی تھی، میں اس میں سے گٹھلیاں
اپنے سر پر لایا کرتی تھی، یعنی سوکھی گٹلیاں جسے لا کر کے کوٹ کر کے اونٹوں کو یہ لوگ کھلایا کرتے تھے۔ وہ جگہ میرے گھر سے 2 میل کی دوری پر تھی، یعنی وہ جگہ 2 میل کی دوری پر تھی۔ ابو زمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو بنی نذیر کی اراضی میں سے ایک زمین جاگیر کے طور پر دی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔